حضرت عبداللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام جندب بن جنادہ ہے۔ ابو ذر غفاری غریب آدمی، مکہ سے دور دراز رہتے ہیں۔ بھائی نے بتایا کہ مکے کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ابو ذر غفاری تو تڑپ گئے۔ ابو ذر غفاری نے بھائی سے کہا کہ بتاؤ، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے ان کے پاس پہنچوں؟ کہا کہ نہیں، تم نہیں جا سکتے، مکے کے لوگ تو ان کے دشمن ہیں، جو بھی ملنے کے لیے جاتا ہے اسے قتل کرتے ہیں، پتہ چل جائے یہ ایمان لے آئے گا اسے قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، تو تم نہ جاؤ۔ ابو ذر نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گا، تم بھائی مجھے بتاؤ، اچھا اگر تم نے جانا ہے تو ان کا حلیہ ایسا ہے، سر پر عمامہ ایسا ہوتا ہے، عبا ایسی پہنتے ہیں، ایسا لباس ہے، ایسی شکل و صورت ہے، تم خانہ کعبے کے اندر جا کر بیٹھ جانا، کسی سے پوچھنا نہیں، اور جب تم اس حلیے کا انسان وہاں دیکھو نا خانہ کعبے کے اندر، اس سے خود اٹھ کر مل لینا۔ اگر کسی سے پوچھو گے تو پھر وہ لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ابو ذر غفاری دور دراز کا سفر کرتے ہوئے چلتے ہوئے مکے پہنچے اور خانہ کعبے کے اندر مکے آ کر بیٹھ گئے۔ خانہ کعبے کے اندر صبح سے لے کر شام تک حضور کا انتظار کرتے رہے، لیکن جو بھائی نے حلیہ بتایا تھا اس حلیے کا کوئی انسان نظر نہ آیا۔ شام تک انتظار کرتے رہے۔ یہ انتظار کے اندر بھی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ جب شام ہو گئی تو حضرت علی المرتضیٰ آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا بات ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا جس کام کے لیے میں آیا تھا نا وہ کام میرا نہیں ہوا، اس لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ کہا کہ اچھا آؤ میرے ساتھ۔ حضرت علی ابو ذر غفاری کو اپنے گھر لے گئے، کھانا دیا، پانی پلایا اور بستر دیا، سلا دیا۔ کوئی کسی قسم کی بات، کوئی کھود کریز، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ صبح کو خانہ کعبے میں لا کر چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر ابو ذر غفاری انتظار کرتے رہے، لیکن شام تک جو حلیہ بھائی نے بتایا تھا اس حلیے کا کوئی شخص نظر نہ آیا، اور انتظار کے اندر بیٹھے رہے۔ شام کو پھر حضرت علی المرتضیٰ آئے۔ حضور نے حضرت علی کو ارشاد فرمایا تھا شام کو چکر لگا دیا کرو، اگر کوئی مسافر ہو تو اسے گھر لے آیا کرو اور اسے کھانا کھلایا کرو۔ دوسرے دن حضرت علی تشریف لے گئے تو بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ کیا بات ہے؟
آپ کا کام نہیں ہوا، ہاں جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ کام میرا نہیں ہوا۔ کہا آؤ میرے ساتھ۔ دوسرے دن بھی حضرت علی اپنے ساتھ لے گئے، کھانا کھلایا، بستر دیا، اور صبح کو خانہ کعبہ کے اندر لا کر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر ابو ذر غفاری انتظار کرتے رہے، لیکن شام تک جو حلیہ بھائی نے بتایا تھا اس حلیے کا کوئی انسان نظر نہ آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ آئے، بابا جی آپ کا کام نہیں ہوا؟ کہا کہ نہیں بیٹے، میرا کام نہیں ہوا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد میرا پورا نہیں ہوا، وہ کام میرا نہیں ہوا۔ کہا کہ آؤ میرے ساتھ۔ حضرت علی لے گئے، کھانا بھی دیا حضرت علی المرتضیٰ نے، اور بستر بھی سونے کے لیے دیا، سلا دیا۔ ابو ذر غفاری کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ نوجوان مجھے بڑا نیک محسوس ہوتا ہے، 3 دن سے میری مہمان نوازی کر رہا ہے اور کسی قسم کی کوئی بات مجھ سے نہیں پوچھتا، کوئی کھود کرید نہیں کرتا۔ میں اس سے اس نبی کا پتہ پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت علی کو بلایا اور پوچھا کہ میں نے سنا ہے یہاں مکے کے اندر ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں پتہ ہے تو بتا دو، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو پھر کسی کے سامنے یہ بات ظاہر نہ کرنا۔